میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، کوئی دنیا کی حاجت ایسی نہیں ملے گی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت متعین نہ ہو۔ دنیا میں لوگوں نے اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے زمانے کے اعتبار سے انتخاب کیا ہے۔ مسلمانوں نے دنیا میں اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے زمانے کے اعتبار سے انتخاب کیا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے انتخاب کیا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جس زمانے میں جس ضرورت کو پورا کرنے کا جو بھی رواج ہو وہ زمانے کے اعتبار سے ضروری ہے۔ یہی ہے اصل میں سنتوں سے دوری کا سبب کہ ہم ہر ضرورت کو زمانے کے اعتبار سے پورا کرتے ہیں، حالانکہ ہر زمانے میں ضرورت کو سنت کے اعتبار سے پورا کرنا یہ اصل ہے۔ اگر زمانے کے اعتبار سے ضروریات کو پورا کرو گے تو سنتیں ختم ہو جائیں گی۔ اتباع سنت کہتے ہی اس کو ہیں کہ ہر زمانے میں ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرو۔ یہ نہ کہو کہ اس زمانے میں ضرورت کے پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے، بلکہ وہ ضروریات جن کے پورا کرنے کے اس زمانے میں آسان طریقے پیدا ہو گئے ہیں، بھلے آسانی کا راستہ اختیار کر لو، لیکن کبھی کبھی اس سنت پر بھی عمل کر لو جو سنت معمول بہا نہیں ہے یا اس زمانے میں اس کا عام استعمال کا رواج نہیں رہا۔ مثال کے طور پر سواری ہے، اس زمانے میں گاڑیاں موٹریں استعمال ہوتی ہیں، کبھی کبھار محض اتباع سنت پر کبھی گدھے پر بھی سواری کریں۔ یہاں سے 1 کلومیٹر جانا ہے، چلو گدھے پر چلے جائیں۔ ہم نہیں کہتے کہ لمبا سفر گدھے پر نہیں کر سکتا تو نہ کرے، لیکن اتباع سنت میں تھوڑی مسافت گدھے سے بھی پوری کر لو تاکہ گدھے کی سواری معیوب نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ کسی سنت کو معیوب سمجھنا ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ کسی سنت کو معیوب سمجھنا ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ کسی سنت پر عمل نہ ہونا یہ تو ہلاکت کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن کسی سنت کو معیوب سمجھنا یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ سنت عادت خاص طور پر جو سنتیں ضروریات سے متعلق ہیں، ان سنتوں پر کبھی عمل کر لیا کرو اگر مستقل نہیں کر سکتے۔ جس میں سے ایک سنت لباس کی سنت بھی ہے۔ لباس کے بارے میں تو ہر جس کو بھی دیکھو گے، ہر ایک شخص کا، عورت ہو یا مرد، اس کا یعنی خیال یہ ہوگا کہ اس وقت کون سا لباس چل رہا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ کون سا لباس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کے لباس کے قریب ہے۔ ساری عریانیت اس لیے ہے کہ لباس سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ اور کتنے ہوشیار نکلے یہود و نصارہ کہ انہوں نے سوچا کہ ان کے لباس کو بدلنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو لباس بازاروں میں سلے سلائے پیش کیے جائیں، تاکہ یہ لباس خرید کر اپنی مرضی سے نہ پہنے، کپڑا خرید کر اپنی مرضی سے نہ سیئیں، بلکہ ہمارے طریقے کا سیا ہوا پہنے۔ اور وہ بتاؤں آگے کہ شیطان نے یہ کیا کہ جتنے بھی لباس سلے ہوئے ملتے ہیں ان کی قیمتیں اتنی سستی اور کم کر دی کہ آپ کپڑا خرید کر سیئیں تو مہنگا اور سلا ہوا خریدیں تو صرف اس لیے تاکہ ساری دنیا میں یہ لباس ہے۔ پھر اور بھی زیادہ نقصان کا راستہ یہ ہے کہ لوگ سستا کپڑا خرید لیتے ہیں سلا ہوا جو مستعمل ہوتا ہے، وہ بہت ہی سستا مل جاتا ہے کہ آپ اسے بازار میں جاؤ جہاں کپڑے مستعمل ملتے ہیں، اس کے لیے ایک بازار ہوتا ہے، لوگ کپڑے استعمال کر کے نئے بناتے ہیں، پرانے بیچ دیتے ہیں۔ حالانکہ جو پرانے کرتے کو اتارتے ہی کسی مسکین کو پہنا دے
جب تک اس کے بدن پر ایک تاگا بھی اس کرتے کا رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی ضمانت میں اور اللہ تعالی کے پڑوس میں اور محفوظ رہے گا، اللہ کی امان میں رہے گا۔ لیکن اس زمانے میں دستور لوگوں کا یہ ہے کہ نئے کپڑے بناتے ہیں، پرانے کپڑے بیچ دیتے ہیں۔ بیچارے مسلمان یہ سستا مل رہا خرید لو، اس کے نزدیک سستا لباس مہنگا ہے اور اعمال سستے ہیں۔ سنو غور سے، اعمال سستے ہیں اور مستعمل لباس، اس کو مستعمل لباس مہنگا لگتا ہے، اعمال سستے لگتے ہیں۔ سنو غور سے، لوگ مستعمل کپڑے خریدتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہاں کے نظام الدین کے مقیمین میں سے ایک صاحب نے ایک کرتا پہنا۔ حضرت نے فرمایا یہ کرتا کہاں سے آیا؟ میں نے کہا حضرت جامع مسجد پہ گیا تھا، وہاں کپڑے بک رہے تھے مستعمل، تو یہ بہت ہی سستا مل رہا تھا، میں نے خرید لیا کہ دھو کر استعمال کر لوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کپڑے میں جتنے گناہ کیے گئے ہیں ان سارے گناہوں کا اثر تمہاری عبادات پر پڑے گا۔ تم گھٹیا کپڑا نیا خرید کر سی کر پہنو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم بڑھیا کپڑا مستعمل سستا خرید کر پہنو۔ چنانچہ نے فرمایا کہ تم یہ کپڑا استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ اس میں جو بھی گناہ کیا گیا ہے اس گناہ کا اثرات تمہاری عبادات پر پڑیں۔ کتنی احتیاط، اس کے اثرات تمہاری عبادات پر پڑیں گے۔ ایک صاحب لائے حضرت کے پاس قالین، حضرت نے فرمایا بھائی ہم تو بوری پر بیٹھنے والے ہیں، قالین نہیں چاہیے۔ کہا حضرت یہاں مہمان آتے ہیں، سردی بہت ہے اور یہ گرم ہے، آنے والے مہمانوں کو مسجد کے فرش پر لیٹتے ہیں، ٹھنڈے فرش پر، میں تو مہمانوں کے لیے آپ لے لیجئے۔ حضرت نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ قالین نیا ہے یا پرانا ہے؟ میں نے کہا حضرت ایسا قالین نیا تو خریدنا بہت ہی مشکل ہے اور بڑے قیمتی ہوتے ہیں، کہ اچھا کہاں سے آیا؟ حضرت کہا کہ حضرت یہ ایران سے اور ترکیہ سے، یہاں سے یہ قالین مستعمل آ جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس کو واپس لے جاؤ، اس پر جو بھی گناہ کیا گیا ہے اس گناہ کے اثرات میرے کام کرنے والوں پر اور میرے مجمع پر پڑیں گے۔ یہ نئی چٹائی خرید کر اس پر آرام کریں، بہتر ہے گناہوں کے ماحول میں استعمال ہونے والے قالین سے۔ یہ تھا مزاج۔ تو یہ سنت ہے کہ آدمی پرانے کپڑے کو جب اتارے تو بجائے اسے بیچنے کے کسی مسکین کو پہنا دے، اور اگر اس کو پہنتے وقت یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی کسانی ما اوالی به عورتی واتجمل به فی حیاتی۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے نیا کپڑا منگوایا، اس کو پہنا، جب وہ کپڑا آپ کی ہنسلی تک پہنچا، گلے میں ڈالا آپ نے، تو آپ نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی کسانی ما اوالی به عورتی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کپڑا پہنایا جس کے ذریعے میں اپنے صدر کو چھپاؤں اور اس کے ذریعے میں اپنی زندگی میں زینت اور جمال حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا قسم ذات عالی کی جس قبضے میری جان ہے، جو بھی مسلمان بندہ نیا کپڑا پہنے پھر یہ دعا پڑھے جو دعا میں نے پڑھی ہے، پھر یہ اس کرتے کو لے کر کسی مسکین کے پاس جائے اور یہ پرانا کپڑا جس نے اتارا ہے
اس کو پہنا دے، کسی مسلمان فقیر کو پہنا دے کہ یہ پرانا کپڑا جو اتارا ہے کسی مسکین فقیر کو مسلمان کو پہنا دے اور اسے اللہ کے لیے پہنائے، تو جب تک اس کرتے کا ایک تاگا بھی اس کے بدن پر رہے گا اس وقت کے پہنانے والا اللہ کی امان میں، اللہ کی ضمان میں اور اللہ تعالی کی حفاظت میں رہے گا، چاہے پہنانے والا مر جائے یا زندہ رہے، مر جائے یا زندہ رہے، مر جائے یا زندہ رہے۔ 3 مرتبہ فرمایا پہنانے والا چاہے مر جائے لیکن اس وقت تک اللہ کے امان میں رہے گا جب تک یہ ایک تاگا بھی اس کرتے کا اس مسکین کے بدن پر رہے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا آپ کے پاس، بقیع کے قریب ہم بیٹھے تھے، بارش کے دن تھے، بارش ہو رہی تھی، ایک عورت اپنے گدھے پر سوار ہو کر وہاں سے گزری اور اس کے ساتھ گدھے کو ہکانے والا بھی تھا۔ اچانک گدھے کا پیر ایک گڑھے میں گرا، یہ عورت گدھے سے گری، آپ نے اس کی گرتے ہی اپنا چہرہ پھیر لیا عورت سے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے چہرہ کیوں پھیر لیا اس سے؟ اس نے تو شلوار پہنی ہوئی، یعنی اس عورت کی گرنے سے اس کا صدر نہیں کھلے گا۔ آپ نے دعا دی، فرمایا اے اللہ شلوار پہننے والیوں کی، میری امت میں سے جو شلوار پہننے والیاں ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ میں اے لوگوں شلوار پہنا کرو اس لیے کہ یہ تمہارے تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ سطر کو چھپانے والی ہے، اور اپنی عورتوں کی بھی حفاظت اسی سے کیا کرو جب یہ باہر نکلیں کہ ڈھیلے کپڑے پہنے تاکہ بدن کی حیث ظاہر نہ ہو۔ زہیر بن خلیفہ کلبی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہرقل کی طرف، جب یہ واپس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر پیش کی، انہوں نے آپ کو ایک باریک سفید کپڑا جو مصر کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ انہوں نے آپ کو پیش کیا۔ ہاں آپ نے ان کو دیا ہدیے میں اور یہ فرمایا کہ لو یہ کپڑا، اس کو تم آدھے کو تم قمیض بنا لو اور آدھا اپنی بیوی کو دے دو تاکہ وہ اس کا دوپٹہ بنا لے، آدھا تم لے لو آدھا اپنی بیوی کو دے دو کہ وہ اس کا دوپٹہ بنا لے۔ جب وہ کپڑا لے کے جانے لگے تو آپ نے آواز دے کر بلایا اور فرمایا کہ دیکھو اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ یہ کپڑا باریک ہے، اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے۔ یہ باریک عورت کے لیے باریک کرتا پاجامہ تو کہاں، باریک اوڑھنی اور دوپٹہ بھی نہیں اوڑھ سکتی، کیونکہ باریک تھا تو فرمایا اس کے نیچے کپڑا لگا لے تاکہ یہ بدن ظاہر نہ ہو، بال ظاہر نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں میں زید رضی اللہ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبطی کپڑا مصر کا بنا ہوا جو آپ نے ہدیہ کیا تھا ہے کلبی کو، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو دے دیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا بات ہے، وہ کپڑا تم پہنتے نہیں جو میں نے دیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو پہنا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ اس کے نیچے کپڑا لگا لے، اگر قمیض باریک ہو تو نیچے شمیز لگا لے تاکہ باریک کپڑے سے بدن ظاہر نہ ہو۔ فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تمہاری عورت کی جسم اور اس کی ہڈیاں ظاہر نہ ہوں،